شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کو اللہ کے بتانے سے اللہ نبی علیہ السلام کو پرانی چیزیں وحی کرتا، بیان فرماتا، پرانے واقعات کئی قسم کے نبی علیہ السلام وہ واقعات اپنے صحابہ کو سناتے تھے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمایا لوگو، تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان امتوں میں سے ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا نیک آدمی تھا کہ 1000 مہینہ تک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دن کے وقت جہاد کرتا رہا گھوڑے کے اوپر، اور 1000 مہینہ تک وہ رات کو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا. دنیا میں ایسے بندے بھی ہوئے. 1000 مہینہ یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ہم تو ایک انسان جو ہے بمشکل جوان ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، اس کے بعد پھر کتنی زیادہ انسان کی عمر ہے. اے اللہ کے رسول، ہماری تو عمر ہی بالکل کم ہے ان کے لحاظ سے، ہمارے تو پھر عمل بہت تھوڑے ہوں گے. وہ تو لے گئے سب کچھ. کہنے کا مقصد یہ تھا آخرت کے درجات اور انعامات اور جنتیں وہ تو سب کچھ وہی لے گئے. یہ صحابہ کے یہ بات سن کے نا کہ 1000 مہینہ تک وہ صبح جہاد کرتا رہا اور رات کو وہ اللہ کے سامنے قیام کرتا تھا، یہ بڑا صحابہ کو شوق اس قسم کا ہوا کہ ہماری تو عمریں بہت تھوڑی، ہم تو پیچھے رہ گئے.
حدیث میں آتا ہے یہ صحابہ پریشان ہی تھے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور آ کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر یہی سورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام مطلع الفجر۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بتائیں یہ جو پریشان ہو گئے ہیں، وہ تو ہزار مہینہ لگا کے جہاد کرتے رہے، اور ہزار مہینہ لگا کے محنت کوشش کر کے راتوں کو قیام کرتے رہے جاگ کے۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید جو اتارا ہے نا، یہ ایسی ایک قدر والی رات میں اتارا ہے، ایسی برکتوں والی رات میں اتارا ہے۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں کو بتائیں کہ وہ رات جو وہ ماہ رمضان کے اندر رات ہے، اگر ایک رات آپ کا امتی جو ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے عبادت اللہ کی صرف ایک رات کو کر لے، اے میرے نبی 1000 مہینے کی عبادت سے اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ یہ پیار ہے اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی امت کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہے۔ وہ رات جس رات قرآن مجید اترا تھا، یہ کہاں اترا؟ یہ یاد رکھے، قرآن مجید لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا کے اوپر بیت العزت جو ہے، سارے کا سارا قرآن مجید یہ اترا تھا وہاں، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال تقریباً لگے یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اوپر اترتا رہا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل وہاں سے اتنا حصہ لیتے اور آ کے نبی علیہ السلام کو دے دیتے تھے۔ اے میرے نبی، اللہ کے نزدیک یہ رات جو ہے بڑی قیمتی رات ہے۔ ایک رات 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، کہا اس سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ ثواب اللہ دے گا آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر یہ بات بتائی، فرمایا لوگو، وہ رات جو ماہ رمضان کے اندر ایک رات ہے، وہ ایک رات فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ افسوس کی بات نبی علیہ السلام نے پھر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ایک مہینے کے اندر ایک رات دی اور بندے نے ایک رات بھی نہیں پائی۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بدبخت انسان نہیں، اللہ نے اس کو ایک موقع زندگی کا دیا تھا، اس نے وہ ضائع کر دیا۔ جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ رمضان کے اندر ایک رات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ بڑا شوق، ایک بڑا پیار محبت کے ساتھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دفعہ ماہ رمضان آتا ہے، ہم نے یہ رات جو ہے یہ ڈھونڈنی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے قیامت کا دن آنا ہے، اعمال تلنے ہیں، نیکیاں تلنی ہے، اللہ کے سامنے جائیں، ان کا پھر تعلق بھی بن جاتا ہے پھر آخرت اور نیکیوں کے کام کرنے سے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی کسی کو ابھی بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ رات، بس صرف اتنا کہا گیا تھا کہ وہ ماہ رمضان کی ایک رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان آیا، پہلی رات سے ہی نبی علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے اور صحابہ نے اعتکاف مسجد کے اندر کرنا شروع کر دیا کہ اعتکاف کرنے سے انسان، عام طور پہ انسان کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، ادھر جاؤ ادھر وہ آ گیا فلاں، چپ کر کے اعتکاف بیٹھو، ساری دنیا کے کام چھوڑ کے پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے پہلی دن سے نبی علیہ السلام کے صحابہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 10 دن گزر گئے
تو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ کہنے لگے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے صحابہ کو بتائیں کہ وہ رات جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، جس کو ڈھونڈنے کے لیے، ان 10 راتوں میں جو گزر گئی ہیں ابھی نہیں آئی وہ رات، وہ آگے ہے۔ یہ بات کر کے جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آپ بیٹھے رہے اعتکاف کے 20 راتیں جب ہو گئیں تو جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے، آ کے کہنے لگے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو بتائیں وہ رات ابھی بھی نہیں آئی، دوسری 10 راتوں میں، وہ رات آگے ہے، اگلی 10 راتوں میں محمد رسول اللہ کو بتایا گیا وہ رات آخری 10 راتوں کے اندر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی وفات تک نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی کام ایسا پڑ گیا، معاملہ ایسا آ گیا، نبی علیہ السلام اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکے۔ اگلے سال نبی علیہ السلام پچھلے سال کا بھی حصہ نکال، آپ نے 20 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف کیا۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ ایسی عبادت ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ بہت تھوڑے قرآن و سنت میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔ اصل فائدے اس کے تو قیامت کے دن اعتکاف پہ پتہ چلے گا جب اللہ اجر عطا کرے گا۔ قرآن حدیث میں تو یہ آتا ہے، فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ گیا نا، جو مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ گیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور میں جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا نا کہ مسجد کی آبادی، مسجد کے، یہ اعتکاف والا جو ہوتا ہے اس کا دل مسجد سے تو لگتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی جس کا دل دنیا میں مسجد کے ساتھ لگا، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ یہ اعتکاف کے فائدے قیامت کے دن پتہ لگیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو جو آباد کرنے والے ہیں نا، یاد رکھو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اصل میں اللہ کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، یہ قیامت کو مانتے ہیں۔ اصل میں اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ مسجد آتا جاتا آباد کرتا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ ذرا حساب لگائیں کہ اعتکاف کرنے والے کی عزت کتنی ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اپنے یار ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کو کہا ادھر آؤ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اور چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، چلو دونوں میرے گھر کی صفائی کرو۔ کیوں؟ کن کو صفائی کی؟ ابراہیم خلیل اللہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، ذبیح اللہ کو کہا میرے گھر کی صفائی کرو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے گھر میں آ کے اعتکاف بیٹھنا ہے، تم صفائی کرو ان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے صفائی کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، کہ یہاں اعتکاف کرنے والوں نے بیٹھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کو اس لیے کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنى، اے میرے بندے کبھی کبھی میرے لیے بھی ٹائم نکال لیا کر، ساری زندگی اپنے ہی کام کرتا رہے، اور کبھی کبھی میرے لیے بھی ٹائم نکال کے مسجد میں اعتکاف کے لیے آ جایا کر، اور کبھی بیٹھا کر املأ قلبک غنى، تیرے دل کو غنا سے بھرنا میرا کام ہے، تیرے دل میں ٹھنڈ ڈالنا یہ میرا کام۔ اعتکاف کیا کرو میرے بندے، کبھی نہ ٹائم نکال، ساری زندگی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے،
70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے, کئی بندے ساری زندگی ایک دفعہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھے ہیں. اور کیا پتہ اگلا دن کیا ہے, کیسا ہے. ایک دن بھی نہیں بیٹھے ساری زندگی. جی ٹائم بڑا, جی کام بڑا, اتنے جانا ہوں, دکان تے جانا ہوں, فلاں جگہ جانا ہوں. یہ کام نہیں مکنے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ عَمْلَوْكَ بِكَلْ عَمْلَوْ صَدْرَكَ فَقْرَ. میرے بندے اگر تو میرے لیے کبھی ٹائم نہیں نہ نکالے نا, یاد رکھنا تیرا ساری زندگی تیری فقیری ختم نہیں ہونی. اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے ساری زندگی تیری فقیری ختم. اوے اتنے جانا ہے, اتنے دینے نے پیسے, اتنے کرنے نے, کی کرنا فلاں کرنا, سر کھرکن نو ٹائم نہیں ملتا. یہ ساری زندگی یہ مکنا نہیں. میرے بندے میرے لیے ٹائم نہیں نکال کے تو دیکھ, تیرے دل کے اندر ٹھنڈ ڈال. سارے معاملہ تیرے صحیح کرتا ہوں کہ نہیں. یہ جب اعتکاف انسان بیٹھتا ہے, یاد رکھیں اس کو اپنے مالک, اپنے پیارے, اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. مسلمان کا محبوب پتہ ہے کون ہے؟ اللہ پاک یہ کہتا ہے, فرمایا وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے. مومن کا محبوب سب سے بڑا اللہ ہے. اپنے محبوب کے گھر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کسی کا. اور دنیا میں لوگ تو کہتے ہیں یہ میرے محبوب کا ملک ہے, یہ شہر ہے, یہ گلیاں میرے محبوب کی. اللہ جس کو اپنے گھر کے اندر, محبوب کے گھر کے اندر جس کو بیٹھنا نصیب ہو. اور پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے, انسان جو ہے اللہ کے گھر میں جب بیٹھتا ہے, اصل میں یہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. اور وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. کیا اعلان کرتا ہوتا ہے؟ لا ملجا ولا منجا الا الیک. یا اللہ میں نے تیرے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ لیا, تیرے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں. اللہ تو اگر سنبھالے تو سنبھلتا ہے, ورنہ کوئی سنبھل نہیں سکتا. تو پناہ دے تو پناہ ملتی ہے, ورنہ یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں, میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں. یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں خیر عطا کر. یہ پھر اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے, اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں کلے بات کرنے کا ایک موقع. رات کو کلے ہوتا ہے, دیکھتا ہے ادھر کوئی نہیں, ادھر کوئی نہیں, ہاتھ اٹھا کے کبھی سجدے میں ہے, کبھی ویسے بیٹھا ہوا ہے. اپنے دل کی, یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا, تو جانتا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, مجھے معاف کر. فلاں گناہ میں نے کیا. یہ تنہائی کے اندر اللہ سے اکلے میں باتیں کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. یہ اعتکاف کرنے والا بندہ جو ہے نا, اس کو پھر ایک اور, اس کو زندگی کی تنہائی جو ہے نا, اس کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے, او بندیا او تیری تے نی کوٹھی تے کار تے نوکر تے چاکر تے پتر تے تیاں تے بیوی تے فلاں, کلا ہی بیٹھا ہوا ہے, تو کلا ہی ہے. بندیا تو کلا ہی ہے, تم اکیلے ہی آئے تھے, تم نے کلے ہی جانا ہے دنیا سے. یہ ایک انسان کو تجربہ ہوتا ہے انسان کو. اور پھر انسان کو یاد, ایک وقت آئے گا جس طرح آج میرے پاس یہاں کوئی نہیں, سارے اپنے گھروں میں, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, میں کلا یہاں بیٹھا ہوں. ایک وقت آئے گا قبر کے اندر بھی میں نے کلے ہی ہونا ہے. یہ جو اعتکاف ہے یہ انسان کو یہ تجربہ بھی کراتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے, تو نے کلے ہی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے, یہ اعتکاف انسان کو انسان کی حیثیت بھی بتاتا ہے. کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں, جی میرے بغیر کار ایک دن نہیں چلتا, کار ہے نا میں ایک دن نانا جاواں تے اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بٹھا کے انسان کو بتا, اوے 10 دن ہو گئے نہیں, سارے کاروبار چل رہے ہیں, سارے معاملات چل رہے ہیں, گھر میں بیوی بھی اپنے کام کھا پی رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کام کر, اور سارے چل دینے پہ کہ نہیں. تو ایویں ہی کہتا ہے جی میرے بغیر تو گھر میں, جی ایک دن میں نانا ہوا تو کار ہے. یہ سب باتیں جھوٹ ہیں. یاد رکھیں, انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے. آج میں وہاں نہیں, کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا, پھر بھی یہ کام چلتا ہی رہنا ہے. ایویں انسان سمجھتا ہے جی اعتکاف انسان کو اتنا کچھ سکھاتا ہے. اور پھر یہ ہے اعتکاف جو ہے یہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد ہوں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان
یکونوا من المہتدین۔ فرمایا یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اے بندے یاد رکھنا تیری خیر تب تک ہے جب تک تو مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا۔ مسجد سے دور ہوگا، رب سے دور ہوگا، قرآن و سنت سے دور ہوگا، آہستہ آہستہ تو جہنم کے اندر تو چلا جائے گا۔ اعتکاف انسان کو یہ سکھاتا ہے۔ اعتکاف میں پھر عام طور پہ ہم رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بس گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سارا دن، ادھر جھوٹ، ادھر فلانا، ادھر عورت کو دیکھا، ادھر اور کام کیا، ادھر ملاوٹ کی، ادھر رات بچتی ہے اللہ کے فضل سے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، رات کو نیند آ جاتی ہے تو بچ جاتے ہیں گناہوں سے اس کے فضل سے۔ اعتکاف والے آدمی کو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ رات کو بھی بچتا ہے، دن کو بھی بچتا ہے، یہ جو دنیا میں جو ضلالتیں ہوتی ہیں ان سے۔ اور پھر اعتکاف والا جو آدمی ہے اس کے لیے خاص اے میرے بندے، اور 5 چیزیں جو ہیں ان کو غنیمت جان لو میرے بندو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہوئی ہے، جب تک یہ دل حرکت کر رہا ہے، جب تک یہ ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، جب تک یہ آنکھیں اور یہ پلکیں چل رہی ہیں اور سانس چل رہا ہے، میرے بندے جتنا کرنا ہے کر لے، یہ وقت دوبارہ نہیں ہونا۔ یہ اعتکاف انسان کو سکھاتا ہے۔ اعتکاف انسان کو پھر ایک اور بات سکھاتا ہے۔ وہ کیا سکھاتا ہے کہ انسان کو اکیلے میں اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمیں کئی دفعہ اللہ کے سامنے اکیلے رونا چاہتے ہیں۔ آپ اعتکاف کرنے والوں سے پوچھ لیں ان کو کتنا رونا آتا ہے۔ اے شہنشاہ کائنات، میں تیرا بندہ، تیری جہنم نہیں سہ سکتا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اکیلے میں جو رونے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ جو آدمی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا اس آدمی۔ پھر اعتکاف والے کو ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے کہ نمازیں باجماعت اور پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اللہ موقع دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اللہ اسے بری کر دیتا ہے۔ اللہ منافقت سے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، جو مسجد کے اندر پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کم از کم فائدہ جو ہے، اور جمعے کے دن تو فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے آیا ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلے آئے اس کو ایک اونٹنی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی تو اعتکاف والے کو تو ملتا ہے نا۔ دنیا کا کوئی بھی اعتکاف کرنے والا بندہ جو اعتکاف یہ اونٹنی کے ثواب سے کبھی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ آیا ہی سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو بندہ ہے پھر اس کو مسجد کے اندر باوضو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر باوضو بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا ہے، فرشتے ہو اور لکھو یہ نماز کے اندر ہے، یا اللہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور لکھو جب تک وضو کر کے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے نماز نماز اور نماز ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اور خاص کر کے یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، یہ مسائل کی بات، دین کی بات، پاکیزہ مجلسوں میں بیٹھنا، ایک دوسرے سے یہ دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا، کئی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری زندگی نبی علیہ السلام آپ نے اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا، ساری زندگی آپ نے اعتکاف کیا۔ آپ کی بیویوں نے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو کہہ کے بھی اعتکاف کرا۔ یاد رکھیں ساری روئے زمین کے اوپر چاہے کو کتنی بڑی بھی اعلیٰ جگہ کوئی نہیں، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے اللہ کی چوکٹ، گھر کی چوکٹ، اللہ کے گھر کی چوکٹ اگر پکڑنی ہے تو اللہ کا گھر یہ مسجد ہے، اور مرد ہو عورت ہو اس کو مسجد کے اندر ہی آ کے اعتکاف بیٹھنا ہے، ورنہ اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہوتا۔ سادہ سی بات ہے کہ جب 20واں روزہ ہو، 20واں روزہ جو ہے نا اس نے مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا ہے، اور آ کے جو کچھ اپنا خیمہ وغیرہ لگا لے یا جیسے بھی انتظام اس نے کرنا ہے، 20واں روزہ کھولنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا 21ویں رات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ساتھ پہلی رات جو ہے یہ مسجد کے اندر وہ ٹھہرے گا، ادھر بیٹھے گا، اپنے آرام سے سکون سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، نمازیں جو چاہے وہ کرے، نیکی کے کام۔
صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا اس نے پھر اپنے اعتکاف خانے کے اندر خیمے کے اندر داخل ہونا ہے۔ خیمے کے اندر داخل ہونے کے بعد بے مقصد قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، بے مقصد لوگوں سے ملنا جلنا، کوئی بہت ضروری کام ہو تو یہ جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس کا عزیز قریبی فوت ہو گیا جنازے پہ نہیں جا سکتا اعتکاف والا، اگر کوئی بیمار ہو گیا کوئی قریبی یہ جنازے پہ نہیں جا سکتا، اعتکاف ٹوٹ جا، اگر لازمی جانا ہے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اگلے سال اعتکاف کرنا پڑے گا پھر اس کو۔ اگر بہت ضروری ہے گھر سے کوئی کھانا لینے والا آ کے لانے والا نہیں تو یہ بندہ گھر سے جا کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، چپ کر کے آرام سے سیدھے جائے، کھانا کھا کے چپ کر کے واپس آ جائے۔ شریعت نے اس کے لیے اعتکاف والے کو یہ نہا بھی سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اس کو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کن کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، بے مقصد کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا بڑا خیال رکھ، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے یہ اپنے اللہ کے گھر میں اس خیمے کے اندر اس کو گزارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماہ رمضان کا آخری دہا شروع ہوتا، نبی علیہ السلام یجتہدو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یجتہدو فی العشر الاواخر ما لا یجتہدو فی غیرہ، نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے نبی علیہ السلام کہ کبھی آپ نے کسی دوسرے ٹائم میں اتنی عبادت نہیں کی ہوتی تھی۔ آپ کیسے کرتے تھے نبی علیہ السلام؟ آخری عشرہ مثلا آج 20واں روزہ ہے تو آج پہلی رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں شد میزارہ، آپ کٹ کے اپنا نالا باندھ دیتے، کٹ کے، اور احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، ایقظ اہلہ، نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کی اٹھائے، اوے اٹھو، او بیبیوں اٹھو، او میرے پتروں اٹھو، او تیوں اٹھو، او یہ وقت بار بار نہیں آنا، کیا پتہ ہے کہ پہلی رات ہی وہ لیلۃ القدر ہو۔ میرے بھائیو کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو بھی کسی بھی طریقے سے، اور یہ دوسرے کاموں کے لیے اٹھ سکتے ہیں، شادیوں کے لیے، بیاہ کے لیے، کپڑے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، اور کئی تو ڈراموں کے لیے بھی ساری رات اٹھتے، کئی فون کے اوپر ساری، او لوگو احیا لیلہ، کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو سب کو اٹھاؤ کہ یہ اللہ کے سامنے اٹھ کے، کوئی بات نہیں بیٹھ کے آرام نہ، ایک بندہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، اور کچھ نہ کچھ اللہ سے دعائی مانگ لے، اور پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، عربی میں مانگے، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، اللہ سے دعا، اور کبھی دل کرے اٹھ کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، تھوڑا سا قرآن، درمیان میں ٹھہرے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لے، تھوڑی دیر چائے پی لے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر پھر اٹھے کچھ نوافل پڑھ لے، اور اس تھوڑی دیر بعد یہ اسی طریقے سے صبح کی اذان ہو جاتی ہے اور رات ساری کی ساری۔ اور یہ یاد رکھیں آج کے بعد میں آپ تمام اپنے بھائیوں سے، مجھ سے چھوٹے جو بچے وہ بھی ہیں بڑوں، سب کو کہتا ہوں کہ گھر کا بندہ سوئے نہ، کن طاق راتوں کے اندر، اور صرف 5 راتیں ہیں وہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو یہ بات، تحروا لیلۃ القدر، لوگوں لیلۃ القدر کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ کہاں ہے، فی الوتر، جو 5 راتیں ہیں نا اقلی والی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پورا مہینہ اور کہاں 5 راتیں بھی، اور 5 راتیں بھی اللہ کے لیے نے، اور قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب لکھا ہے، ایک رات جاگ نہیں سکتا انسان۔ یہ تو انسان ایسے عشاء پڑھتا ہے، ایسے تراویحیں پڑھتا ہے، اس تراویح پڑھتے پتہ نہیں چلتا جی 10 ساڑھے 10 11 بج گیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، اس کے بعد قرآن پڑھے، تھوڑی دیر ٹھہرے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے، پتہ نہیں چلتا، اور ادھر سے آواز بھی آ جاتی ہے روزے داروں اٹھ جاؤ وغیرہ جو ہوتا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن صحابہ کے پاس آئے، فرمایا مجھے رات کو اللہ نے وہ رات دکھائی ہے کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بلا دیا کہ وہ کون سی رات ہے، یعنی اس سال لوگوں شاید اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو۔ بس میں نے خواب میں ایک بات دیکھی، اللہ نے جو مجھے دکھائی ہے نا،
کہ وہ جو لیلۃ القدر مجھ کو دکھائی گئی ہے، مجھے اتنا یاد رہ گیا اس میں سے کہ ایسے لگا ہے کہ جیسے نہ کوئی بارش ہوئی ہے اور میں سجدہ کر رہا ہوں، میں نے سجدے بارش کے اندر ہی، وہ جو کیچڑ ہے نا، کیچڑ کے اوپر ہی میں نے سجدہ کی، مجھے یہ یاد ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جب کہا نا کہ مجھے وہ دن یاد نہیں رہا، تاریخ یاد نہیں رہی، اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ 21ویں کی رات تھی، صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے دوران ہی بارش ہوئی، اور بارش میں چھت جو تھا کھجور کے وہ پتے ہی پڑے ہوئے تھے اوپر پڑے ہوئے، اس میں سے وہ ٹپک کے وہ نیچے کچی زمین تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ نے وہ کیچڑ کے اوپر ہی سجدے کیے، پتہ چل گیا کہ 21ویں رات تھی۔ اور ایسے ایک حدیث میں 23ویں کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن آپ بتانے آئے کہ میں تمہیں بتاؤں، آگے دو صحابی آپس میں نا وہ لڑ جھگڑ رہے تھے، آپ ان کو چھڑانے کے لیے چھڈو 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 چھڈو، یہ کرو وہ کرو، اچھا یہ کر، اچانک نبی علیہ السلام نے کہا اوہو، اور میں تو تمہیں بتانے آیا تھا وہ رات کون سی ہے، تمہاری لڑائی کے اندر ہی اللہ نے مجھے وہ بھلا دیا ہے، اور اس میں بھی شاید تمہارے لیے کوئی خیر ہی ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن انیس، یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اللہ نے آپ کو بتائی ہے نا وہ رات کون سی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس رات کو آ جایا کروں گا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتائی تھی باقاعدہ طور پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بتائی تھی کہ اس دفعہ 23ویں ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتا دی، یہ حضرت عبداللہ یہ 22واں روزہ شام سے پہلے عصر کے بعد، عصر کے وقت یہ آئے، اپنا گھوڑا تھا ان کا، گاؤں سے آئے تھے، گھوڑا باندھا اور آ کے پھر نا مگر وہیں روزہ کھولا، اور 23ویں کی رات جب شروع ہوئی ساری رات اللہ کے سامنے قیام کر کے، رو کے، گڑ گڑا کے، دعائیں کر کے، معافیاں مانگ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے گزار دی، اور ادھر فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے گھوڑے کو بیٹھ کے وہ اللہ تیری یاری اور آپ کی قسمت کے اندر وہ لیلۃ القدر ہو گئی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام، فرشتے زمین کے اوپر آ کے وہ سارے لوگ جو اللہ کے سامنے کوئی دعا میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے فرشتے آ کے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام خود ان کے لیے آ کے عام دنیا میں فلاں جگہ چلنا بابا جی کو دعا کرانی ہے، فلاں کو دعا، حضرت صاحب دعا کرے جے، اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے پاکیزہ فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، سلام سلامتی ہو ان کے لیے جو اللہ کے لیے جنہوں نے اپنی نیند کو چھوڑا، وہ سلامتی ان کے لیے ہے کہ جہنم سے اللہ ان کو سلامت رکھے گا۔ سلام، شیطان کے جو شر ہے اللہ شیطان کے شر سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ سلام، سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے، من کل امرن، ہر قسم کا جو امر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے اگلے سال یہ فرشتوں کو ملتا ہے اور یہ لے کے آتے ہیں زمین کے اوپر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو اگر کسی جگہ مسلمان اکٹھے بیٹھ کے، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیکی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دھیان سے سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں نا یہ ان راتوں کو اور دن کا وقت ہو تو دن کو بھی یہ فرشتے اڑتے ہیں زمین کے اوپر، یہ اڑتے 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 ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ مسلمان کٹھے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے، کوئی دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جس جگہ مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں نا
یہ اس جگہ مسلمان نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں آ کے. جیسے اللہ کے فضل سے کئی مساجد کے اندر لوگ رات کو بیٹھتے ہیں, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی توبہ کر رہا ہے, کوئی معافی مانگ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آ کے ان کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اندر آ کے بیٹھتے نہیں صرف, بلکہ اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس جگہ سے لے کے آسمان تک اللہ کے فرشتے ہو جاتے ہیں, اتنے فرشتے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی یہ روڑے, یہ گیٹے, یہ دانے زمین کے اوپر جتنے ہیں, ان تمام دنیا کے سنگریزوں سے زیادہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سے زیادہ فرشتے آسمانوں سے آ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ واپس جاتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے گئے, کیا کس جگہ بیٹھے. مومنوں کی محفل ختم ہوئی, وہ اپنے صاحب سے کو بیٹھا, یہ واپس جب جاتے ہیں تو اللہ ان کو پوچھتا ہے فرشتوں اور کہاں گئے تھے, کیا دیکھا تم نے؟ یا اللہ ہم ایک جگہ گئے تھے, مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, کو معافی مانگ کو کچھ, اور کیا کر رہے تھے؟ حدیث کے الفاظ یسبحونک, اللہ وہ بیٹھے تیری تسبیح کر رہے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی یہ پڑھ رہا ہے, کوئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کوئی یہ پڑھ رہا ہے. اللہ تیرے بندوں میں سے یسبحونک تیری تسبیح کئی کر رہے تھے, یکبرون کئی یہی کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. اللہ سب سے بڑی ذات تیری ہے اور سارے ہی چھوٹے ہیں, نبی پیغمبر فرشتے زمین آسمان سارے ہی چھوٹے ہیں, سب سے بڑا تو ہے. اور تیرے بندوں میں سے کئی بندے یحللونک, وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ, وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. اور کئیوں کے بارے میں حدیث میں وَيَحْمَدُونَكَ, اور کئی بندے یہی کہہ رہے تھے الحمدللہ 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 الحمدللہ. وہ بس بندے ہی کوئی بات کری جا رہے تھے. اچھا یہ کر رہے تھے میرے فرشتوں, اور کچھ منہ سے بھی کہہ رہے تھے؟ یا اللہ ہاں منہ سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ تجھے کہہ رہے تھے اے شہنشاہ کائنات, تیرے علاوہ عطا کوئی کر نہیں سکتا, نہ عطا کر سکتا, اے شہنشاہ کائنات ہمیں اپنی جنت عطا کر دے. اللہ کہتا ہے اچھا. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم سے تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا, ہمیں جہنم سے بچا. وہ یہ دو ہی باتیں کہہ رہے تھے, یا اللہ جنت چاہیے, یا اللہ جہنم سے بچا. اللہ پاک پھر اپنی رحمت سے جب دیکھتے ہیں نا فرشتے, یہ اچھا یہ کہتے ہو, میرا ذکر کر رہے تھے اور جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہو. فرشتوں گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا, جو چیز وہ مانگتے تھے میں نے ان کو عطا کر دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرشتوں گواہ رہنا, جس بات سے وہ ڈر رہے تھے نا اور راتوں کو اٹھ کے ڈر رہے تھے, اور فرشتوں گواہ رہنا میں نے انہیں جہنم سے پناہ دے دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے پھر کچھ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان سب کو, اللہ نے کہا میں نے سب کو معاف کیا جہاں تم. فرشتہ یہ کہہ انما مرہ, وہاں ایک دو بندہ ایسا بھی تھا وہاں سے گزر رہا تھا, ایویں ہی نہ بیٹھ گیا, ایویں بیٹھ گیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم, اور اس قوم وہ جو میرا ذکر کرنے والے رات کے اندھیروں میں کلے بیٹھ کے معافیاں مانگنے والے جو تھے, ان کے پاس جو بھی بیٹھ گیا راہ گزرتا ہی کہ انہیں بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا.
لوگوں اپنی اولاد کو رات کو اٹھاؤ، لوگوں ان کو بٹھاؤ، ان کو کہو کہ اللہ سے معافیاں مانگیں، اور یہی تو 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر 5 رات، اور 5 راتیں بھی اللہ کے سامنے اگر کوئی نہیں، بہت بڑا دنیا کا بد قسمت انسان ہے، یاد رکھے، جو 5 راتیں بھی اللہ کے سامنے نہیں جاگ سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی ایک دن یہ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، یہ کام تو میں کروں گی، لیکن اگر فرض کرو کہ اب یہ رات کبھی کوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتی ہے، بدل بدل کے آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ایک بڑا ودیا کام بنایا ہے، چپ کر کے 27ویں رات نو اور پکاؤ دیگاں حلوے ونڈو، کھاؤ پیو عیش کرو، 27ویں رات چلو میں اپنے کو گپاں بنائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کا کرنا ایک دفعہ بھی 27ویں رات کو شب قدر نہیں آئی۔ یہ بات سن لیں، کبھی 23ویں کو، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں کو، کبھی یہ راتوں میں زیادہ آئی ہے۔ اللہ کا کرنا آئی ہی نہیں 27ویں کو، لیکن آ سکتی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ بعد میں آ جائے وہ، لیکن کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، وہ صرف اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ، اور جن کی صداقت کے اور پاکی کے بارے میں اللہ نے 18 آیتیں قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اور دنیا میں کوئی ولی اللہ ہے ایسا اس پوری کائنات میں جس کے بارے میں 18 آیتیں اس کی پاکی کے بارے میں؟ ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب لیلۃ القدر ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ویسے معلوم ہو کہ شاید آج لیلۃ القدر ہے، ان عالم تو اگر میرے علم میں ایسے محسوس ہو کہ لیلۃ القدر ہے، لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو اے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ پھر میں کیا پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پھر تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، تو فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، اللہم انک عفو کریم کریم، یا اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، کریم، یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی سخی بھی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی سخی بھی نہیں، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو سخی ہے، میں مانگنے والا فقیر ہوں تیرے در کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کہ یاد رکھیں ایک بات ساری زندگی، اس دنیا میں سب سے بڑی دعا پتہ کیا ہے؟ وہ یہ دعا ہے اللہ کی قسم کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے دونوں جہانوں میں، ہر قسم سی پریشانیوں سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، یا اللہ اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ ساری رات بیٹھا، ساری رات ایک ہی مانگتا، بس ایک مانگ، یا اور اردو پنجابی میں ہی کہنا شروع، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پسند کرنا ہے، میں تیرا بندہ، تیرے کو معافی مانگنا، مینوں معاف کر دے۔ اللہ سے معافی تو مانگے نا، اللہ معافیاں عطا کرے گا۔ اور یہ رات جو ہوتی ہے یہ کتنی دیر رات ہوتی ہے؟ قرآن مجید سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ساری رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ کئی مولویوں نے بنایا ہوا ہے خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بندے نے کوئی فرض کرو کہ لویا پھڑ کے کہے نا چکیا ہوئے یا اللہ انہوں سونا بنا دے، سونا بن جائے گا، اپنے پاس سے گپے مارتے ہیں، کوئی شرم ہی نہیں آتی ہے۔ شریعت یہ ساری رات سلام حتی مطلع الفجر، فرمایا فجر کی اذان تک یہ لیلۃ القدر رہتی ہے، اور تاکہ کوئی بندہ کو فرض کرے تھوڑی دیر سو گیا، اور اٹھ کے معافی مانگ لے، اور اٹھ کے کوئی تلاوت کر لے، اور کوئی ذکر کر لے۔ کوئی بچہ اگر ستا ہے تھوڑی دیر بعد اور پتر اٹھ، اور میری تھی اٹھ،
اٹھ کے اللہ سے مانگ لے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ معافیاں دینے پہ آیا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرے, ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرمائے, سارے اہل جہان میں جتنے بھی اہل توحید ہیں اللہ سب کو ہی معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہم مسکینوں کو بھی تو معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.